بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ حیدر جعفری 2026 کی ایئرلی یا اینول پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، یہ اینول پریڈکشن جب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ پارشل اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل آئی جی کی طرف آنا چاہیں، نمبر اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم سے رابطہ کر لیجیے، ہم آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو اہم ترین بات ہے ان پریڈکشنز کو بتانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ ہمارے لیے یقیناً بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی آراء جو ہم تک پہنچتی ہیں، آپ کے کمنٹس کی شکل میں، آپ کے میسیجز کی شکل میں، وہ ہمیں آکسیجن کا کام دیتی ہیں۔ اور جب آپ اپنی محبت کا احساس ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ محنت سے، زیادہ ریسرچ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے اپنی محبت کا احساس تو ہمیں پہنچاتے رہیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پوش کر لیں اور آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیے گا تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ باقی سب تک بھی پہنچتا رہے۔ اب بات کر لیتے ہیں نظام بروج کے 7ویں سٹار لبرا کی۔ تو لبرا کی پلانیٹری پوزیشن کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ لبرا میں سن کی جو انرجی ہے وہ ان کے ریلیشن شپ کو، ان کی شخصیت کو بڑی مضبوطی دے رہی ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت تھکن بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا دباؤ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل یہ بہت کامیاب رہیں گے۔ چاند جو ہے وہ ان کے جذبات میں حساسیت یعنی سینسٹیوٹی پیدا کر رہا ہے، اور ان کے تعلقات میں نرمی بھی آ رہی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ مرکری جو ہے ان کی کمیونیکیشن، ان کے بزنس اور ان کے جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ کو بہت بوسٹ کر رہا ہے، جس سے ان کو کاروبار میں، زندگی میں، وینز کو بہتر کرنے میں، ریسرچ کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ وینس جو ہے محبت، رومانٹسزم اور خوبصورتی میں بہت اضافہ کر رہا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ کہ خاص طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لبرا کی آئیز بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے جا رہی ہیں۔ ان کے رنگ فیئر ہونے جا رہے ہیں، ان کی چیزیں بڑی اچھی ہو رہی ہیں۔ خوبصورتی میں وینس بہت اضافہ کر رہا ہے۔ فائنینشیل معاملات بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ وینس ان کا رولر پلانٹ بھی ہے تو یہ ان کو جو فائدہ دے گا وہ ایک تو لانگ ٹرم رہے گا، اور دوسرا ان کی زندگی میں ایک بڑی سکون کی لہر بھی آئے گی اس سال میں۔ مارس جو ہے وہ انرجی بہت دے گا، لیکن جو ہے نا وہ غصہ پیدا کر سکتا ہے، رائیوری یا مقابلے بازی کا رجحان پیدا کر سکتا ہے، یا بے چینی پیدا کر سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس سے بھی اوائڈ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، بہترین رہے گا۔ جوپیٹر لک کو بہتر کر رہا ہے، رشتوں اور مالی معاملات میں وسعت دے رہا ہے۔ سیٹرن کام اور ذمہ داریوں میں بہت جو ہے نا وہ تیزی سے بڑا جو ہے نا بہتری لا رہا ہے۔ ثابت قدمی سے رہیے، فائدہ ضرور ہوگا۔ راہو جو ہے وہ شہرت میں، اچانک کامیابی میں اور نئے تجربات میں بہت فائدہ دے سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں جذباتیت اور جلد بازی غلط فیصلے بھی کروا سکتی ہے۔ کسی بھی حال میں جذباتیت میں، جلد بازی میں، غصے میں اور بغیر پوری تحقیق کیے ہوئے کوئی نیا وینچر بالکل مت کیجیے گا، وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کیتو اسپرچول چیزوں کو بہت بڑھا رہا ہے، انٹویشن کو بڑھا رہا ہے، فرسٹ کال آف ہارٹ کو بہتر کر رہا ہے، لیکن ایسی صورت میں آپ کا فوکس آپ کے کام کی طرف سے وہ بھی کم کر سکتا ہے۔ تو ذرا احتیاط کے ساتھ ہی آگے بڑھیے گا، اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، لیکن جو ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کیریئر، جاب اور امپلائمنٹ کی بات کر لیں تو نوکری اور کیریئر کے حوالے سے یہ سال بہت اچھا ہے۔ پلانیٹری پوزیشن خدمت، محنت اور مقابلے کے جو ہاؤسز ہیں ان میں بہت پازیٹیو ہے، تو اس کا مطلب ہے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور اس سے جو ہے نا زیادہ تر دھیان آپ کا کام کی طرف ہوگا، اور یہ پوزیشن بہتر ہوگی۔ آپ زیادہ کام کریں گے، زیادہ کمائیں گے، زیادہ بہتر طور پہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ محنت سے تو بالکل مت گھبرائیں، محنت تو آپ کو جو ہے نا وہ اونچا اڑائے گی، اور کامیابی آپ کے قدموں میں ضرور آئے گی، اور آپ کے کام کے اوپر آپ کی جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہوئی جو ہے نا وہ واضح آپ کو خود فیل ہوگی۔ سنجیدگی اور لگن کے ساتھ آگے بڑھیں، اچھے کارناموں تک جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، نام آپ کا بہتر ہو سکتا ہے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ بس اپنے جو ہے نا وہ کلیگس کی، اپنے بزنس پارٹنرشپس کی، اپنے جو ہے نا نوکریوں پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تھوڑا سا عزت ہی کریں، ان کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے نا وہ لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں تو بہت بہتر رہے گا۔ سنجیدگی اور لگن کے ساتھ آپ نام بھی کما سکتے ہیں اور پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ سال کے آغاز سے لے کے جون تک قسمت بہت سپورٹ کر رہی ہے آپ کو، خاص طور پہ جاب کے معاملے میں بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے اوپر جو ہے نا اپنی مرضی کی جگہ پہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے نا اپنے معاملات کو تیزی سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو معاملات آپ کے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سینئرز کی گائیڈنس بھی ہوں گی، بونسز بھی مل سکتے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھتے رہیں اور بڑوں کی رائے کو نظر انداز مت کریں
تو پھر آپ کامیاب ہیں، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے احترام، مشورہ اور کوآپریشن کو بالکل مد نظر رکھیے گا. سال کے آخر کے وقت میں آپ کے حالات بہت سازگار ہو جائیں گے، خاص طور پہ آخری 3 مہینوں میں. اس میں بڑی پروفیشنل کامیابی مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، پسندیدہ پوسٹنگ مل سکتی ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، بونس مل سکتا ہے، ٹریولنگ بہتر ہو سکتی ہے، حالات کافی اچھے ہو جائیں گے. فائنینسز کی بات کر لیں تو یہ سال فائنینشیل حوالوں سے بہت اچھا ہے. پروفٹ ہاؤس آپ کا بہت کامیابی ہے، آپ کے اندر سے اثرات آپ کو فیل ہوں گے اپنی اسپرچویلٹی کے، اپنی لک کے، اور یہ محنت کے مطابق آپ کو فائدہ دیں گے. پروفٹ ہاؤس جو ہے نا وہ بہرحال آپ کا بہت اچھا ہے. اور چونکہ اس وقت آپ کا پروفٹ ہاؤس بھی بہتر ہے اور سیکنڈ ہاؤس جو ہے نا اس کے اوپر بھی دباؤ کم ہو رہا ہے، تو اوور آل یہ اگر یہ کہا جائے فائنینشیل فلو بہت اچھا ہوگا. ہاں یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی جو ہے نا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ جولائی کے مہینے میں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے فائنینشیل فلو کو بریک لگنے کے چانسز پورے سال میں بہت ہی کم ہیں. سال کے آغاز سے لے کے جون تک تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے. جولائی کے بعد اگست سے لے کے نومبر تک پھر بہتر ہو جائے گا. تو اوور آل ایسا ہے کہ جب یہ وقت آپ کے لیے اتنا اچھا ہو سکتا ہے کہ جب دولت سے جو ہے نا آپ کو صرف دولت نہیں آئے گی، آپ کو دولت کے ساتھ آپ کے امپریشنز دنیا کے اوپر پڑنے شروع ہوں گے. لوگ آپ کو فیل کرنا شروع ہوں گے، لوگ آپ کو محسوس کرنا شروع ہوں گے. آپ کی موجودگی لوگوں کے لیے عزت کا باعث بنے گی، یعنی آپ کی شہرت میں، انٹرپرینیورشپ اور شہرت میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں بزنس کی آگے چل کے بات کرتا ہوں. اس عرصے میں بچت بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے، جمع پونجی بڑھائیے. آمدن اور منافع کے جو ہاؤسز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو اوور آل آپ کے لیے یہ سال کافی حوالوں سے بہت بہتر ہے. بزنس کی بات کر لیں تو یہ سال بزنس کے حوالوں سے بہت اچھا تو نہیں ہے، لیکن کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. جاب والے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہے، بزنس والوں کو نسبتاً کم ہے. لیکن یہ سال جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بزنس کے حوالے سے ویک سال ہے، یہ ویک سال بھی نہیں ہوگا، لیکن کوئی بہت بڑی ہائی جمپس بھی بزنس میں نہیں لگیں گی. بظاہر لگے گا کہ آپ کے بزنس میں جتنی آپ محنت کر رہے ہیں اتنا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کو اس کو بدلنے کے مواقع بھی، اپرچونیٹیز بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی. تو صرف یہ ہے کہ جذباتی نہیں ہونا اور کوئی جلد بازی میں، جذباتیت میں فیصلے نہیں کرنے، اپنے فیلڈ کے لوگوں کے اگینسٹ جا کے کام نہیں کرنا، اپنے بزرگوں اور اپنے مخلص لوگوں کے اگینسٹ جا کے کام نہیں کرنا. ہاں یہ بھی ہے کہ صرف لوگوں کی وجہ سے اپنے پلان بھی نہیں بدلنے، بیلنس کر کے چلیں. آپ کی جو ہے نا وہ محنت، سمجھداری اور ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اس کے اوپر پورا کام کر کے آگے بڑھیں. محنت کریں، سمجھداری سے آگے بڑھیں، اور ROI جو ہے نا اس کو نگلیکٹ مت کریں. تو آپ کی چیزیں بہت اچھی ہیں، اچھا رزلٹس ملیں گے آپ کو. سوچ سمجھ کے کاروبار کریں گے تو آپ ان کمزور حالات کو بھی اپنی طرف بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کو اپرچونٹی ضرور دے رہا ہوگا. جلد بازی، جذباتیت اور غیر یقینی قسم کے تجربات، یعنی ایسی جگہ پہ انویسٹ بالکل مت کریں جہاں آپ کو پوری چیزوں کا ادراک نہ ہو. ایسی صورت میں کسی دوستی، کسی جان پہچان، کسی وقتی فائدے یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جس کو آپ مکمل طور پہ جانتے نہیں ہیں، وہاں پہ سرمایہ کاری آپ کو نقصان دے گی. بلائنڈ ٹرسٹ تو کسی حال میں، کسی بھی وقت میں نہیں کرنا، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو. کسی معتبر، تجربہ کار اور مخلص شخص کے ساتھ جو ہے نا اپنا فیصلہ ضرور شیئر کریں. نئے تجربات میں رسک فیکٹر کو منیمم کر سکتے ہیں تو وہ کر کے آگے بڑھیں. ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا انحصار، مکمل طور پہ ایک دوسرے پہ انحصار مت کریں، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرنے کی طرف آئیں. ہاں سال کے شروع کے بعد آپ کے درمیان کے 3 سے 4 مہینے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں فائنینشیل فلو بہت تیز ہو جائے گا، جس میں آپ کی چیزیں بہت اچھی طرف آئیں گی. تو ایسی اس وقت میں اپنے فائنینشیل چیزوں کو اس ٹرم کے اوپر استوار کیجیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کو اس کا لمبے عرصے تک فائدہ ہو. 2026 احتیاط کا سال بھی ہے، لیکن اچھے فائدے کرنے کا سال بھی ہے. درست لوگوں کی مدد سے اچھا وقت آپ کا ہو سکتا ہے. ایجوکیشن کی بات کر لیں تو تعلیم کے لحاظ سے یہ سال ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے. ہاں برین پریشرز تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں اور توجہ میں کمی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ فوکس میں اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سال کے آغاز سے لے کے جولائی سے پہلے تک آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. فرسٹ ہاف میں چیزیں اچھی ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ڈیپ ریسرچز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کر سکتے ہیں، اور آپ کے خاص طور کے اوپر جو کمپٹیٹیو ایگزام ہیں یا پروفیشنل کورسز ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہیں. ماحول اچھا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے.
زیادہ محنت کی ضرورت بھی ہے لیکن کامیابی ضرور ملے گی. یہ کامیابیاں آسان نہیں ہوں گی لیکن بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں. اس وقت راہو کی کنڈیشن ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں منفی خیالات منفی سوچیں بھر سکتی ہیں، جس سے آپ کا دھیان جو ہے وہ اسٹڈی سے ہٹ سکتا ہے. اس لیے یکسوئی بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں. جو اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں گے اور پڑھائی میں یکسوئی کی طرف رہیں گے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. سال کے آخر میں پھر حالات تھوڑے سے بکھراؤ کی طرف جا سکتے ہیں، کچھ طبیعت شیٹرڈ ہو سکتی ہے. مستقل مزاجی کوشش جو ہے نا وہ بڑی کامیابی لائے گی. سنجیدگی سے اپنے جو ہے نا وہ کام کی طرف دھیان دیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. امتحانی نتائج کمزور ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اوور آل چیزیں بہتر رہیں گی. مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے مستقل کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اچھی کامیابیاں ضرور ملیں گی. اس وقت اگر آپ ہار مان جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ رک جائیں گے. اس وقت اگر آپ ہار نہیں مانتے اور ڈٹ کے اپنا کام کرتے ہیں تو بڑی کامیابیاں آپ کا انتظار کریں. مسلسل محنت کریں، اپنے اساتذہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں اور جو اس فیلڈ کے آپ کی فیلڈ کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کی رائے سے استفادہ ضرور کریں. محبت، لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں ایوریج چیزیں رہ سکتی ہیں. بعض اوقات محبت کے معاملات میں یہ چیزیں ایوریج سے تھوڑی سی ڈاؤن بھی ہو سکتی ہیں. محبت کا جو ہے نا وہ مقصد پا لینا نہیں ہوتا، محبت کا مقصد جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. اور اس وقت ہو سکتا ہے محبت میں تھوڑی بہت قربانی یا جو ہے نا وہ تکلیف کا احساس بھی ہو جائے. تو بہرحال ڈٹ کے رہیے گا. اگر محبت ہے تو پھر چھوٹی موٹی چیزوں کو تو نہیں اس کو محسوس کیا جاتا. لیکن ہاں یہ کیونکہ آپ کا نا رائیوری کا ایک گھر جو ہے نا وہ تھوڑا ایکٹیو ہو رہا ہے، تو ایسی محبت میں اگر آپ مقابلے بازی کی طرف جائیں گے، محبت میں جب آپ جو ہے نا ایگوئسٹک بیہیویئرس کی طرف جائیں گے، محبت میں آپ جب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ پوزیسو ہونے کی طرف جائیں گے تو گھر ٹوٹ جائیں گے. سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود کمزور کریں گے تو آپ کے رشتے زیادہ کمزور ہو جائیں گے، اور اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو رشتے بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. فائنینشیل سپورٹ بھی محبت میں نقصان ہو سکتی ہے. یعنی ایسی صورت میں آپ کو بڑا تحفہ دے دیں یا کوئی بڑی چیز دے دیں اور اس کے بعد بڑا گفٹ بھی نہ رہے اور محبت بھی غائب ہو جائے. اس دوران کوئی جو ہے نا پلانٹری پوزیشن کو بہت زیادہ فائدہ مند تو نہیں ہے. غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، شک شبے الجھنیں چھوٹے موٹے جھگڑے یہ فلیئر اپ ہو سکتے ہیں. سال کے آغاز سے لے کے جون تک ایک پازیٹیو امپیکٹ رہے گا، لیکن جون کے بعد یہ امپیکٹ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہوگا اور جولائی میں یہ زیادہ فیڈ آؤٹ ہو سکتا ہے. غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا رہے گا. آپ کو اس کو تھوڑا احتیاط کریں، بچ کے آگے بڑھتے رہیں. سال کے درمیان سے آخر تک محبت کے اوپر اگر یہ کہا جائے تو نگیٹیوٹی زیادہ رہے گی اور پازیٹیوٹی نسبتاً کم رہے گی. اس لیے رشتے طے کرنے میں، خاص طور پہ لو میرجز پلان کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. آخری حصے میں ایک دو بار ایسا کوئی چیزیں آ سکتی ہیں جو آپ کے رشتے کو سنبھالنے کا موقع دیں گی، لیکن اوور آل آپ کی چیزیں اچھی ہیں. میرڈ لائف آپ کی جو ہے نا اس کی بات کر لیں تو میرڈ لائف جو ہے نا نسبتاً بہتر ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 4 سے 7 سال کے درمیان کا عرصہ ہو گیا، ان کے لیے تو بہت ہی اچھی ٹائم بن سکتا ہے. لیکن باقی لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی. وہ لوگ جو ارینج میرجز کے خواہش مند ہیں، ارینج میرجز کے لیے وقت نسبتاً بہتر ہے. منگنی اور رشتے طے ہونے کے واضح امکانات ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے منگنی یا رشتہ طے کیا ہوا ہے تو اس کو لمبا عرصہ ویٹ مت کرائیے، کیونکہ ایسی صورت میں نیگیٹو امپیکٹس اس کو نقصان دے سکتے ہیں. اس لیے اگر منگنی کی بجائے نکاح کی طرف چلے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس سال میں جتنا ڈیلے کریں گے آپ رشتہ طے کرنے سے شادی کرنے تک کے درمیان کا ٹائم، وہ اثر آپ کے اوپر آئے گا. آپ کے رشتوں میں شک شبے پریشانیاں بڑھا سکتے ہیں. غیر ضروری جو ہے نا تاخیر رشتوں میں غلط فہمیاں اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن رہی ہے. اس وقت اپنے بزرگوں کو، اپنے جو ہے نا وہ لوگ جو آپ سے مخلص ہیں ان کو آگے کریں اور ان کی وجہ سے رشتے طے کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. جولائی کا مہینہ تھوڑا سا اس کے لیے کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن باقی چیزیں ٹھیک ہیں. ایسی صورت میں جو ہے نا دوسری شادیوں کا رجحان بھی بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے تناؤ آ سکتا ہے. نیگیٹو ریلیشنز آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے رشتوں کو بہت تنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگست، ستمبر اور اکتوبر میں شادیوں رشتوں کے بہت اچھے چانسز بھی ہو سکتے ہیں. 2026 عموماً ایوریج یا ایوریج سے تھوڑا سا کم بہتر سال ہے. بہت زیادہ منفی سال نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی احتیاط کیجیے گا. خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کے لائف چارٹ جو ہے نا جن کے جو ہے نا لائف چارٹ یا برتھ چارٹ میں یا نیٹل چارٹ میں سیکنڈ ہاؤس ویک ہے، ان کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی.
باقی شادی شدہ لوگوں کے لیے چیزیں اچھی ہیں. فیملی افیئرس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی بہتر ہے, تھوڑی سی انرجی بڑھ سکتی ہے, تناؤ آ سکتا ہے, لیکن اوور آل چیزیں اچھی ہیں. سال کے درمیانی حصے میں اللہ کی رحمت آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی ہوگی جو فیملی میں کوئی خوشی لا سکتی ہے, اولاد کی خوشی ہو سکتی ہے, کوئی نئے ریلیشن شپ کی خوشی ہو سکتی ہے, گھر میں کوئی خوشیوں کا کوئی ایسا معاملہ بن سکتا ہے کہ کوئی خاندان اکٹھا ہو جائے, لڑائیاں تلخیاں کم ہو جائیں. گھریلو زندگی میں چونکہ 6 ہاؤس جو ہے نا وہ ویک ہو رہا ہے, اور اگر جب 6 ہاؤس ویک ہوتا ہے تو اس کو عام طور پہ ایک کمزور چیزیں سمجھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اثرات خراب ہو سکتے ہیں. اور جو ہے نا وہ اس وقت آپ کی پازیٹیو پلانیٹری پوزیشن تو ہے, یہ نہیں ہے کہ پلانیٹری پوزیشن کوئی نیگیٹو ہو رہی ہے, لیکن اس وقت جو ہے نا کچھ سیاروں کے کچھ پلانٹس کے اثرات نیگیٹو ہو سکتے ہیں جو گھریلو مسائل کو فلیئر اپ کر سکتے ہیں, جھگڑوں کو فلیئر اپ کر سکتے ہیں. کوئی ہلکے پھلکے مسائل تو رہیں گے, لیکن اگر آپ حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں, محبت سے اپنے رشتوں کو جو ہے نا ویٹیج دے کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, تو حالات قابو سے باہر تو بالکل نہیں جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ 7 اگست کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی. فیملی اور گھریلو اعتبار سے چیزیں زیادہ نیگیٹو تو نہیں ہو سکتی. لینڈ پراپرٹی وہیکل کی بات کر لیں, زمین جائیداد کے معاملات میں یہ سال کافی اچھا رہ سکتا ہے. گھریلو جائیداد میں اضافہ جو ہے وہ بھی فیملی کی جائیداد میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایسی صورت میں اگر کوئی کیسز ہیں آپ کے عدالتوں میں تو وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. زمین جائیداد کے مقدمات جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی ایسی زمین یا گھر خریدنے سے پہلے اگر کوئی رکاوٹیں آپ کو درپیش ہیں تو ان سے تھوڑا سا بچ کے آگے بڑھتے جائیے گا, چیزیں اچھی ہو جائیں گی. قانونی طور کے اوپر آپ کو بہرحال ایک اچھی سپورٹ مل سکتی ہے. اگر کوئی جائیداد وغیرہ کو کیس زیر سماعت ہے تو وہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ کے حالات میں. گاڑی کی بات کر لیں تو پازیٹیو چیزیں ہیں, گاڑی خریدنے, اپ گریڈ کرنے یا بہتر سواری کے لیے بہت اچھا وقت ہے. خاص طور پہ جولائی کے بعد زمین, گھر, گاڑی, یہ جو 3 چیزیں جس کو ہم پازیٹیو مٹیریلزم کہتے ہیں, گھر, گاڑی, لیونگ اسٹینڈرڈ, ایلیویشن, وہ تینوں بہتر ہو رہی ہیں. اچھی کامیابیاں آپ کو ملتی ہوئی ہیں. یہ پورا سال ہی تقریباً بہتر رہے گا, بس صرف جولائی میں تھوڑا احتیاط کر لیجیے گا, باقی چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے یہ جو ہے نا یہ ایوریج سے کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اسٹمک سے ریلیٹڈ, میٹابولزم سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز ہیں, ان کی چیزیں جو ہے نا وہ الجھ سکتی ہیں. سال کے آغاز سے جولائی تک ہیلتھ بہتر ہے, لیکن احتیاط بہت کرنی پڑے گی. اس وقت امیونٹی بہتر ہو رہی ہے, لیکن اپنے آپ کو ذرا مضبوط رکھنا پڑے گا. خاص طور کے اوپر اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم کے امبیلنسز ہیں, درد ہے, جوڑوں کے درد ہیں, ان کو احتیاط کرنا پڑے گا. مجموعی طور پہ کوئی بڑی بیماری تو نظر نہیں آتی پورے سال میں, لیکن ویکنیسز ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں, جس میں خاص طور کے اوپر آپ کا لور ایبڈومن سینسٹیو ہو سکتا ہے, کڈنیز, یورین ٹریک. اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں ہڈیوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتے ہیں, جوڑوں کے درد وغیرہ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ بھی میٹابولزم ہی ہوگا, کیونکہ آپ کی باڈی میں امیونٹی کے ایشوز ہوں گے. کیلشیم یا ڈی کیلسیفیکیشن جسے کہتے ہیں باڈی میں, وہ ہونی شروع ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کے باڈی میں جو ہے نا وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بون ڈینسٹی یا اس سے ریلیٹڈ مسئلے ہوں گے. لیکن اوور آل آپ کا ویژن بہت اچھا ہوگا. اگر اپنا سلیپ سائیکل بہتر رکھیں گے تو آپ کی انرجی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی, آپ کی جو ہے نا چیزیں کافی بہتر ہیں. مجموعی طور پہ آپ کا لائف سٹائل بہتر کرنا ہوگا, وہ کر لیں تو بہت کامیاب ہے. منتھ وائز بریک اپ کی طرف آ جائیں تو جنوری جو ہے نا وہ سکون, سوچ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آئے گا, خود اعتصابی کے ساتھ ہوگا. تو صرف یہ ہے کہ تھوڑی احتیاط کر لیں. نئے منصوبہ اگر شروع کریں, مکمل تحقیق کے بعد کریں, اندھا اعتماد نہ کریں. چیزیں بہتر ہیں, ہیلتھ بھی بہتر ہے, سلیپ سائیکل تھوڑا سا بہتر رکھیں گے تو سکون سے رہیں گے. فروری رشتوں میں محبت اور تعاون بڑھے گا. پرانا رشتہ بھی مضبوط ہو سکتا ہے, مالی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن فضول خرچی سے بچنا ہوگا. پازیٹیو چیزیں اپنے گھر میں اپنے ارد گرد رکھیں, چیزیں بہت اچھی ہیں. مارچ کاروباری اور ایجوکیشن کے حوالوں سے بہت بڑی کامیابیاں دے سکتا ہے. ویژن اور کمیونیکیشن دونوں بہتر ہو رہے ہیں. کوئی نیا سفر, کوئی نئی ملاقات وغیرہ جو ہے نا وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. اپریل جو ہے وہ سیاروں کی پوزیشن آپ کی شخصیت میں بڑی نرمی اور دلکشی پیدا کرے گی. محبت کے معاملات میں, دوستیوں کے معاملات میں احساسات بہت اچھے ہوں گے. نئے منصوبے جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے. مئی مالی فائدوں کے حوالے سے بہت اچھا ہے. نئی آمدن, کسی نئے معاہدے کی تکمیل جو ہے وہ بہت بہتر رہے گی. گھریلو معاملات میں بڑا سکون آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہیلتھ کے حوالوں سے خاص طور پہ اسکن سے ریلیٹڈ پرابلم یا تھراٹ سے ریلیٹڈ پرابلم, اور خاص طور پہ گردن کے پچھلے حصے سروائکل میں کھنچاؤ وغیرہ آ سکتا ہے, بہت احتیاط کریں. جون جو ہے وہ تھوڑی ذہنی پریشانی اور دباؤ بڑھا سکتا ہے. فیصلے جذبات میں آ کر تو بالکل مت کریں.
اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو یہی وقت ہے جو ہے اپنے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، کیونکہ جون بہت حوالوں سے بہت بہتر ہے. ایسی صورت میں تھوڑا سا آرام کر لیں اور اپنے آپ کو سکون دے کے آگے بڑھیں. جولائی کافی حوالوں سے بہت بہتر مہینہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس مہینے میں نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے. ایسی صورت میں جو ہے نا کسی کی وجہ سے اپنے پلانس مت بدلیں، کیونکہ دھوکے کے چانسز ہیں. باقی اوور آل چیزیں آپ کی اچھی ہیں. کوئی اپنے ذاتی منصوبوں کے اوپر کام کر لیں، چیزوں کو بہتری سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اگست جو ہے وہ بھی آپ کے لیے نسبتاً بہتر ترقی اور عزت کا سبب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی بڑا موقع مل سکتا ہے، کوئی بڑی اپرچونٹی آ سکتی ہے، کوئی بڑی چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں. اس وقت اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. روحانی سکون بہتر رہے گا، گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، خوشگوار چیزیں رہیں گی. رشتوں میں ہم آہنگی بہت اچھی ہے. صحت میں بھی بہتری آئے گی. ستمبر میں جو خاص طور کے اوپر جو ہے نا وہ روحانی سکون بہت اچھا ہوگا. رشتوں میں ہم آہنگی جو میں نے پہلے عرض کیا، تو معمولات کو تھوڑا سا ڈسپلن کر کے رکھیں گے ستمبر میں تو چیزیں ٹھیک رہیں گی. اکتوبر قسمت ساتھ دے گی، محبت اور کامیابی اس دونوں، اور تیسرا کیریئر اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے، روشن نظر آ رہے ہیں. نیا معاہدہ ہو سکتا ہے، نئی خوشی آ سکتی ہے، لیکن زبان بڑی بہت پولائٹ رکھنی ہوگی. نومبر کام کے معاملات میں تھوڑی سی رکاوٹ دے سکتا ہے، لیکن اوور آل چیزیں اچھی ہوں گی. حسد اور نظر کے اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، احتیاط کریں. بالکل بے خوف جو ہے وہ بھی نہ ہو جائے، لیکن بہت زیادہ چیزوں کو طاری بھی نہ کریں. دسمبر جو ہے وہ سال کا اختتام ہے اور پرسکون رہے گا، محبت اور کامیابی کے ساتھ ہوگا. گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا. نئے سال کے لیے اپنی ترجیحات اور پریورٹیز کو بہتر کریں، پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھیں. اگلا سال بھی اچھا ہوگا، لیکن یہ سال آپ کے لیے ترقیوں کا سال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی حالات کافی بہتری کی طرف آئیں گے. ویسے تو اس سال میں جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ hyderjafri.com کے اوپر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دی ہیں، لیکن اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو ضروری ہیں. 2026 میں لکی الفابیٹ ٹی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. لکی جیم سٹون آپ کے لیے وائٹ اوپل یا ڈائمنڈ، وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے. لکی کلر آپ کے لیے وائٹ کے تمام شیڈز، وائٹ، آف وائٹ، ایش وائٹ، جتنے بھی وائٹ کے شیڈز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے بہت راز ہیں. لکی فلاور جیسمین آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے. لکی ڈے آپ کے لیے فرائیڈے بہت اچھا ہے. لیونر ڈیٹس میں 3rd آف لیونر منتھ آپ کے لیے بڑی اچھی ڈیٹ ہوگی. لکی نمبر اس سال میں 6 ہے. اور جو آپ کے لیے لکی پیٹ ہے وہ یا تو فش ہے یا پھر تیتر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اس سال میں. اس وقت آپ کے لیے سوٹیبل میٹل ہے یا کاپر یا برونز. صدقہ آپ کا جو ہے نا وہ پیور وائٹ جو ہے نا وہ ملک وائٹ کلر کے کپڑے کا، یا پھر ریڈ لینٹن یا جو ہے نا سرخ لوبیے کا، وہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا. سورت آف دا منتھ سورہ ابراہیم کی تلاوت آپ کے لیے، سورت آف دا منتھ میں سورہ ابراہیم کی تلاوت بہت زیادہ سپورٹیو رہے گی، اور خاص طور پہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اور ناظرین جو ہے نا ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پوش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں. ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں اور اپنی محبت کا احساس ہمیں ضرور بھیجتے رہیں. ہم یقیناً آپ کے لیے بہتر سے بہتر کام کرتے رہیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.